ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اب آپ دیکھیے، اگر اللہ کے حکم سے تم حلال چھوڑتے ہو روزے میں، تو اللہ کے حکم سے حرام بھی چھوڑ دو. باطل طریقے سے مال کما کے مت کھاؤ. باطل میں کیا آتا ہے؟ چوری، خیانت، غصب، ڈاکہ، رشوت، سود، یعنی یہ تمام باطل طریقے. اور خاص طور پر حکام کے پاس مال مت لے جاؤ، اور اس کا مقصد کیا نہ ہو کہ تم پھر گناہ کے ساتھ لوگوں کا مال ہڑپ کر سکو. وانتم تعلمون، اور تم کو پتا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک انسان ہی ہوں، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو، اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں. اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یعنی جس چیز پہ حق نہیں، اور صرف چرب زبانی کی وجہ سے یہ رشوت دے کے آپ نے اس کو اپنی طرف کر لیا، تو یہ کیا کیا گویا؟ آگ کا ٹکڑا لے لیا. تو اسی چیز سے یہاں پر روکا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مال کھانے کے لیے، یا لوگوں کے حق غصب کرنے کے لیے، یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تم رشوت دے کر فائدے مت اٹھاؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے. کیونکہ انسان جہاں غلطی کرتا ہے نا، فوراً گھنٹی بج جاتی ہے اندر. اگر انسان گھنٹی نہیں سنتا اور غلط کام کر لیتا تو وہ خیانت کرتا ہے اپنے آپ سے. یہی تو خیانت ہے نا. اسے پتہ ہے نہیں کرنا چاہیے، وہ کر رہا ہے تو گویا وہ خود سے بھی خیانت کر رہا ہے. اور قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. عمر کس کام میں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور علم پہ عمل کتنا کیا. تو بات یہ ہے کہ کتنے سیکوینس ہے نا قرآن میں. یعنی روزہ کیا ہے؟ رکنا. کس سے رکنا؟ حلال سے رکنا. بیوی حلال ہے، رکنا. کھانا حلال ہے، رکنا. جب اس سے روک کے تربیت کر دی، تقوی پیدا کر دیا، اسٹیمنا آ گیا، اسٹرینتھ آ گئی، اب کیا ہے؟ حرام سے بھی رک جاؤ. یہ نہیں کہا پہلے حرام سے رکو پھر حلال سے رکو. ترتیب آپ دیکھیے، یہ آیت پہلے بھی تو آ سکتی تھی، لیکن پہلے نہیں، آخر میں آئی. پہلے پریپیئر کرتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ، پھر آہستہ 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 اس سے وہ چھڑواتا ہے. کتنا مہربان ہے ہمارا رب. اور یہ ہے کہ یہی وہ حدود ہیں اور یہی وہ پابندیاں ہیں جن کی پابندی ضروری ہے. اور اگر ہم ان کو توڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، دنیا میں اپنے آپ کو جتنی مرضی تعویلوں سے مطمئن کر لیں، لیکن بہرحال ایک دن تو ہمیں جا کے جواب دینا ہے. حساب کتاب کا دن بنا ہی اس لیے. آپ یاد رکھیے کہ بہت سی چیزیں، بہت سے لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے نا کہ غلط چیزیں نہیں چھوڑ سکتے. وجہ کیا ہوتی؟ وجہ ایمان کی کمزوری ہوتی، تقوی کا نہ ہونا ہوتا. جب اندر ایمان مضبوط ہو جاتا نا، انسان سمجھتا ہے میرا رزق، روزی، فائدہ، نقصان، نفع، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، جو مجھے ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. وہ حلال سے بھی ملے گا، حرام سے بھی. تو کیوں نہ میں حلال طریقہ اختیار کروں، دیر سے آ جائے مگر حلال آئے. جو لکھا ہے ملنا وہ ہے، جو محنت کرے گا پائے گا. لیکن انسان ضرور حرام کو بدل کے حلال کے طریقے سوچے. اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ ہو. نیت اور سنجیدگی ہونی چاہیے اور مسئلے کے حل نکل آتے ہیں. اصل میں بہت سے لوگ پھر ایسے، جب میں کوئی لیکچر دوں تو بعد میں پوچھنا چاہیے یہ حلال ہے یہ حرام. یہ اپنے آپ سے پوچھیں، مجھ سے نہیں پوچھے. سب کو پتا ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اگلا عذر یہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل ہے اس معاشرے میں یا یہ اس ماحول میں. وہ بھی نہیں، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے.
وقت لگتا ہے، ایک بیچ کا ٹرانزٹ پیریڈ آتا ہے. آہستہ آہستہ انسان اگر نیت رکھ لے اور ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال کے دروازے بھی کھولتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تجھے پہنچنا وہ تجھ سے خطا جا ہی نہیں سکتا. جو رزق تمہارے پاس آنا نا وہ آئے گا، تم وہ کھا کے ہی مرو گے، اس سے پہلے نہیں مر سکتے. اور جو نہیں آنا وہ نہیں تم لا سکتے. اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا اجملوا فی الطلب، طلب میں خوبصورتی اختیار کرو، جلد بازی میں حرام مت لے لو. عموماً ہم جلدی چاہتے ہیں نا، تو کلا بل تحبون العاجلہ، تم چاہتے ہو جلدی کام ہو جائے، جلدی فائدہ حاصل ہو جائے، اور اس میں پھر حلال حرام کی پرواہ نہیں رہتی. اس میں بھی پھر صبر، جیسے روزے میں صبر ہے نا، یہاں بھی پھر صبر اور قربانی. تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر راستے کھول دیتا ہے.